السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی اس وقت آپ کے روبرو ہوں۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے جو آتے جائیں وہ اس پیغام کو شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ یہ میسیج اور یہ پیغام دور تک لوگوں تک پہنچے اور کچھ کام کی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ ہم اپنا پیغام شروع کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ بات یاد ہوگی، بلکہ اب تو زیادہ یاد ہوگی، کہ لگاتار مسلمانوں کے سلسلے میں دنیا بھر کا میڈیا یا دنیا بھر کے لوگ جان بوجھ کر ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ جملہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہیں۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی ایسا مسئلہ نہیں ہے، تو وہ جواب میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بات یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا، لیکن جتنے لوگ پکڑے جاتے ہیں وہ آتنکوادی ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ نے بہت سنی ہوگی اور اس پر بہت ساری باتیں اور بہت ساری ڈیبیٹس ہوئی ہوں گی، اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب کچھ دوسرے لوگ پکڑے گئے جو مسلمان نہیں تھے تو فوراً بڑے بڑے جگلروں نے آ کر صفائی دی کہ نہیں، آتنکواد کا دھرم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے گویا کہ چلا گیا پینترا تھا۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ آتنکواد یا یہ کہیے ٹیررزم، اس کا تعلق انسانی جان کے نقصان سے ہے، یعنی جس سے انسانیت کو نقصان پہنچے اور انسانیت تباہ و برباد ہو، قتل کی جائے، ماری جائے۔ ظاہر سی بات ہے ایسی کوئی بھی کارروائی جو کی جاتی ہے وہ یقینی طور پر یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں، وہ ایک آتنکوادی گھٹنا ہوتی ہے، ایک دہشت گردانہ کارروائی ہوتی ہے۔ غور کریے گا، میں اس وقت کچھ ملکوں کے نام لے رہا ہوں اور ان ملکوں کے نام آپ کے سامنے پیش کر کے وہاں کے آنکڑے کچھ پیش کر رہا ہوں، جس میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ دنیا کے کم سے کم 4 ملک یہ ایسے ہیں جو مسلم کنٹریز نہیں ہیں، اور یہاں رہنے والے لوگوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں کتنی قتل و غارت گری ہوتی ہے، میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ ڈال سکتے ہیں ہومیسائیڈ ریٹ ان ورلڈ یا فلاں فلاں ملک، جس میں بھی میں نام لوں گا اس میں آپ ڈال کر چیک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ملک جہاں سب سے زیادہ قتل ہوتے ہیں وہ سیلواڈور ہے، جو اپنے آنکڑوں کے مطابق 1 لاکھ میں سے تقریباً 61.80 یعنی اتنے لوگ یہاں پر قتل ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ کا ریشو بتا رہا ہوں، اور ہر ملک جو ہوتا ہے اس کی آبادی کم و بیش 2 لاکھ 4 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ تو تقریباً ہوتی ہے یا کم و بیش ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں قتل کتنے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 جمائکا، 57% 1 لاکھ میں سے، یا پرسنٹ مت کریے، 57 اور اس کے بعد وینیزویلا 56.30 1 لاکھ میں سے، اور اسی طرح ہنڈروس جو ہے یہاں 41.70۔ یہ 4 ملک ہیں جن کا میں نے نام لیا ہے، یہاں پر اتنے قتل ہوتے ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، جس کو شاید کوئی ہضم نہیں کر پائے گا، کہ یہ تمام ملک مسلم ملک نہیں ہیں، بلکہ یہ عیسائیوں کے ملک ہیں، جہاں سب سے زیادہ نام اسی بات کا لیا جاتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پیسفل لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ اچھے لوگ ہیں، ہم سب سے زیادہ پیارے لوگ ہیں، اور ہم بلیو کرتے ہیں آپس میں ایک ساتھ محبت میں
زندگی گزارنے میں وغیرہ وغیرہ یہ باتیں بولی جاتی ہیں، لیکن مزے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ قتل کا ریشو جو ہے وہ یہاں سب سے زیادہ ہے۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں یہ جملہ کہیں گے کہ یہ ایسے ملک ہیں جہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یعنی انسانیت کا قتل ہو رہا ہے؟ کسی ایک آدمی کا قتل کر دینا بھی قرآن کے اعتبار سے پوری انسانیت کا قتل ہے، پوری مانوتا کا قتل ہے۔ تو اگر اس ریشو کو آپ ساری دنیا میں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دہشت گردی کہاں ہو رہی ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں۔ اور اس سلسلے کی آخری بات میں آپ سے کہوں گا، ساری دنیا میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے جس طرح سے امریکہ نے اپنے ہتھیاروں کا اور اپنی پالیسیز کا استعمال کیا ہے، اب یہ تو کسی کے سامنے بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا گواہ عراق ہے، اس کا گواہ ایران ہے، اس کا گواہ افغانستان ہے۔ یہ سارے ممالک امریکہ کی تباہ کاریوں کے شکار رہے ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسان یہاں پر اپنی گویا کہ جان دے چکے ہیں۔ لیکن دوستوں، میں یہ بات آپ سبھی سے عرض کروں گا کہ اس سلسلے میں غور کریں اور ایسے جو آنکڑے ہیں وہ تلاش کریے۔ میں کوشش کروں گا کل کے پیغام میں صبح کے کہ کسی نہ کسی طرح میں یہ بات ضرور پیش کروں آپ کے سامنے کہ ریپ جو ہوتا ہے، یعنی بلاکار جو ہوتا ہے، عصمت دری جو ہوتی ہے، اس کا ریٹ دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہے، اس کا ریشو دنیا میں سب سے زیادہ کہاں ہے۔ تب پھر پتہ چلے گا کہ دنیا کی حقیقی صورتحال کیا ہے اور ہم کہاں پر جی رہے ہیں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو آج کے ختم کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم سب لوگ بہت ہی جینوئن غور کریں اور یہ اندازہ لگائیں کہ ان تمام چیزوں کا تعلق حقیقی معنوں میں مذہب سے نہیں ہے، اور یقینی طور پر کوئی بھی مذہب یہ نہیں سکھاتا کہ کسی کو قتل کیا جائے، لیکن پھر بھی سب سے زیادہ قتل کرنے والے اور سب سے زیادہ قاتل یہ غیر مسلم کیوں ہوتے ہیں؟ اس بات پر میں آج کے پیغام کو ختم کرتا ہوں۔ جمعہ بھی ہے، درخواست کروں گا آپ سے کہ درود پاک کا اہتمام کریں، صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو بات میں نے کہی ہے، اگر آپ اس سے ایگری ہوں، اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہوں یا ایگری ہوں، تو آپ ان دونوں سلسلوں میں اپنے کمنٹس دیں۔ یس لکھیں کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نو نہیں میں ایگری نہیں ہوں، تو آپ پھر اپنی بات پیش کریں، ہم اس بات پر غور کریں گے۔ یہ ہماری اپنی چھوٹی سی تحقیق تھی جس کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ کل پھر ملیں گے۔ جانے سے پہلے درخواست کروں گا کہ پیغام کو شیئر کرتے جائیں، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ شیئر کر دیں گے تو بات بہت آگے پہنچ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔